بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد कई दफे मैं बतला चुका हूँ कि किताब नहायत मोहतरम बिशान है इसके मज़ामीन नहायत उम्दा और इसकी दलील यही है कि ये बहुत शेख अताइब इस्कंदरी की किताब है हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब जो शेख अरब उल आज़म तमाम हमारे उलमा देवबंद के पीर उन्होंने इस किताब का तर्जुमा कराया हज़रत माता ने इस जगह पर जब मैंने देखा तो मुझे ये किताब बहुत पसंद आई और कुछ अपने उलूम से कुछ निराली नजर आई है इस बात में मैंने तो इसको बहुत मुताला किया है परसों मैं मक्का गया था घूमने के लिए शायद महीने भर इसी में मुताला करता रहा यहाँ तक कि इसका अरबी भी मैंने ढूंढवाया नुस्खा तो एक बजे रात को मिल गई मक्के के दुकान पर उसको खरीद लिया इससे मिलाया कि नहीं है तर्जुमा बहुत अच्छा हमने भी तर्जुमा किया है अल्लाह के शुक्र ये मौका ही नहीं है उसको नजरसानी कर सकूँ मेरा ये किताब बहुत अच्छा है
بسم اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگری ہو کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم کو فقر کی نوبت آ جائے گی، ہر اسی فکر میں رہے، اللہ کو بھروسہ نہیں، فقر کا اندیشہ ان پر طاری ہے، اس کے متعلق فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ دیکھیے ماں تھاوی نے اس حدیث کو بھی نقل کر دیا ہے۔ حدیث یہ ہے من سکن خوف الفقر قلب علی کل ما یقول وعمل۔ حدیث یہ ہے کہ جس کے فقر کا خوف جس کے دل میں ساکن ہو گیا اس کے لیے ہے، ترجمہ ماں تھاوی یہ لکھ رہے ہیں جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگلی اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، ہر وقت فقری کا اندیشہ ہے، اللہ کو اس کو بھروسہ نہیں، اللہ سے کہتا میں روزی دوں گا اور اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے۔ یہ حال مالدار کے لیے ہو سکتا ہے، بڑی غریبی کا نہیں۔ مالدار بھی ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ یہ مال ہے آج کل ختم ہو جائے گا، ہم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگری ہو اس کا عمل بہت کم مقبول ہوتا ہے، بس جو ایماندار اس سے عافیت میں ہو، جس میں اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس میں تو تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کسی مصیبت تو دیکھ کر کے دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شکر سے ہم کو یہ بھی ایک مرض ہے کہ ہر وقت فقر کا ڈر ہو، یہ مرض میں مبتلا ہے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ پر اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکے نہیں مارے گا، فقر و فقر، تو اس کو اللہ کے جیسے کوئی مریض کے بارے میں آتا ہے جو ذاتی مریض ہے یا کوئی مریض ہے اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عافیت دیا، یہ تو ظاہری مرض ہے، اور باطنی مرض یہ ہے کہ ہر وقت اندیشہ اس کو فوراً رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس فرمایا ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو سمجھو کہ ہم امیر ہیں، اگر کسی کے پاس سواری ہے سمجھے کہ وہ تو بہت بڑا رئیس ہے۔ سب حدیثیں موجود ہیں مشکات وغیرہ میں۔ ایک وقت کا کھانا ہے، کھانے پر صحابہ کہتے تھے تم امیر ہو کتنا تم بڑے، اور یہاں سے 10 من گیہوں تب بھی فقر کا ڈر لگا رہتا ہے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت عام بات ہے، حدیث کیونکہ حضرت تھانوی ترجمہ ہے اس بنا پر اس میں کچھ کام نہیں، حدیث کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میں وہ پھنسے ہیں اس آفت سے سالم ہو، اس قدرت سے پاک جس میں وہ پھنس رہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اللہ جو اس قدرت سے جو لوگ پاک ہے جن کا دل ہر وقت خوف ان کو فقر ہی کا نہیں رہتا، اب غریب ہوئے اب مفلس ہوئے تو نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے مرض سے نجات پائے ہوئے ہیں۔ اس فرض پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام فرمایا ہے، تو اس کے دل کو اس تردد سے پاک رکھا ہے۔ یہ کوئی بتائے ہمارا مذہب غیرہ کی بات ہے، فقر پر صبر کرے گا، کوئی کہے گا یہاں فقر پر صبر کرنے کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ نے ہم کو اس حال میں رکھا ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس حال میں نہیں ہیں، یعنی ہر وقت پریشان ہے، سمجھو کہ بیمار ہے، تو ان کو دیکھ کر کے وہ دعا پڑھو کہ غلامی کو دے کے پڑھتے ہیں تیری بات یہ ہے پریشان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حقیقی دین عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اس قدرت پر جس میں اس پر واجب ہے اللہ کا شکر کرے، اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے، اس کو مخصوص کیا
یہ فخر کا خوف نہیں اس کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دوپہر کو کھانا دیا، شام کو دیا، اللہ دے رہا ہے. لکھتے ہیں علامہ شاعری لکھتے ہیں کہ وہ مزدور تمہارے حال سے اچھا ان کا حال ہے، کیونکہ تمہارے پاس تو سب کچھ ہوتے ہوئے ڈر رہے ہو، اور وہ جتنا مل گیا سمجھتا ہے کہ اتنا ہم کو ملا، آگے اللہ دینے والا ہے. بہت اچھے الفاظ ہیں، اللہ یاد دیا ہے. بڑا اس فضل کے ساتھ اور اپنے عطا سے جب ایسے لوگ دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کے لیے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو عافیت دی اس بلا سے جو اس میں جس میں یہ مبتلا ہے. لیکن خاص بات مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو باطنی مرض نہ ہو تو شکر، جیسے کسی کے پاس بلڈ پریشر بھی کا ٹھیک ہے، شگر بھی ٹھیک ہے، دل بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جس کے دل میں توکل ہے، تواضع ہے، زہد ہے، یہ صفات حمیدہ اگر اس کے اندر ہیں تو قابل شکر ہے. بات اس کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. گجراتی ماتھامی فرما رہے ہیں، یہ جو حدیث ہے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کے لیے وہ فضل علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بہت سے لوگ ہیں جو فخر میں ہیں، ہر وقت فکر میں مبتلا ہیں. کوئی آدمی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ہے، اللہ فخر بھی دے گا تو کیا ہے. ہمارے بزرگوں میں بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت سے وہی کہا جب فخر رہتا تھا، فخر سے نہ کہیے فخر رہیے، تو بچے ان کے بہت خوش ہوتے تھے مہمان آئے ہیں. ارے ہماری مثال ملے گی، بچے بہت خوش ہوتے تھے کہ ہمارے یہاں مہمان آئے. جب کئی دن کھانا ملتا تھا، اگر سیلاب کو گنگوئی بہت دن میں نہیں، تو کہتے تھے اماں ہمارے مہمان کب آئیں گے. حال کے لوگ آپ لوگ کو گنگوئی. لیکن اس کے بعد بگاڑا گیا ان کے خاندان میں. بعد پھر ان کا یہ حال تھا ان کے بچوں کا، ابا ہمارے مہمان کو فخر و فخر کب آئے، روزانہ کھانا مل رہا ہے، کب آئے. دیکھتی چڑھا دیتی تھی، بہت بھول دیتی تھی. اچھا جی بیٹا دیکھو مہمان کھانا ملے گا. بارہ یہ ہے کہ جب فخر و فخر رہتا سمجھتے مہمان ہے. جب کئی دن کھانا ملتا تھا تو کہتے تھے اماں کھائیں، ہمارے مہمان کب آئیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا واقعہ ہے. امیر الروایات ایک بار وہی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں جا کر میں امیر الروایات میں جب دیوبند کی کتب خانے میں سب میں مل رہی ہے، تھانہ موہن میں تو ملی رہی ہے، پڑھو گے تب ملے گا. یہ بخاری کے حاشیے میں نہیں ملے گا، یہ امیر الروایات میں ملے گا. جو علماء دیوبند کے واقعات ہیں ان کے توکل کے، ان کے تواضع کے سب واقعات اس کے اندر مل رہے ہیں. جیسا جب کسی شخص کو دیکھتا ہے جن کو مصیبت ہوتی ہو تو اللہ کے حمد آدمی کرتا ہے جس نے تم کو عافیت دی. اس وقت اپنے مولا کے انعام کو مشاہدہ کرتا ہے. اس طرح تم کو واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اور اس میں پھنسنے سے تم کو عافیت میں رکھا ہے، اور دوسروں کو مبتلا کرے. اس کو حقیر نہ سمجھے، حقیر بھی اس کو نہ سمجھے. سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی فضل فرمایا ہے کہ دیا تاکہ ہم کو آزمائے. دعا کر کے اللہ اس نے ہم کو کامیاب فرمائے. دونوں اللہ کی طرف سے، غنا بھی انہیں کی طرف سے ہے اور فخر بھی انہیں کی طرف سے، مرض بھی انہیں کی طرف سے، صحت بھی انہیں کی طرف سے. حضرت حاجی اللہ صاحب مصیبت کو، رنج و غم کو ترجیح دیتے تھے. ترجیح کی یہ زیادہ اچھا حال ہے. ایک شخص آیا، بہت زیادہ درد تھا اس کو، بہت سخت بیماری تھی، لکھا ہوا میرا بھائی میں وہاں کا تعلیم لکھا ہوتی، بہت تکلیف تھی.
تو ہمارے علماء اس میں حضرت عمار رشید احمد صاحب وہی بھی رہے ہوں، قاسم صاحب رہے ہوں، یہ بھی رہے کہ حاجی صاحب اب تک یہ کہتے تھے کہ یہ بھی کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ درد جو ہے اللہ کا یہ نعمت ہے، جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہی نہیں، بھائی بیماری ہے، اب اگر آپ کو درد شدید ہے اس کی دعا کے لیے آیا ہے، اب دعا دیکھو کرتے ہیں، یہ دونوں حضرت صاحب بڑے بڑے مولانا لوگ متوجہ ہو گئے کہ دیکھیں حضرت صاحب کیا جواب دیتے ہیں، کہا اے اللہ یہ بھی آپ کی نعمت ہے، یہ بیماری بھی اور صحت میں آپ کی نعمت ہے، اور یہ بندہ کمزور رکھتا ہے، اس نعمت مرض کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس وجہ سے نعمت صحت سے اس کو بدل دی۔ مولانا خود چپ ہو گئے تھا علماء دیوبند، یہ علم تھا حاجی صاحب کا۔ حضرت حاجی صاحب فخر کو ترغیب دیتے تھے، غنا پر فخر کو ترغیب دیتے تھے۔ مولوی تھے دیوبند کے علماء، انہوں نے کہا حضرت حدیث میں ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، ید علیٰ دینے والا ہے بہتر ہے لینے والے سے۔ لینے والا کون ہوگا؟ فقیر، اور دینے والا کون ہے؟ غنی۔ تو غنی کی فضیلت نکلی، اس ہاتھ کی فضیلت نکلی جس کے ہاتھ میں مال ہے۔ فوراً جواب دیا ہے کہ یہ ہاتھ جو دے رہا ہے وہ فقر کی طرف جا رہا ہے، کروڑپتی ہے 10 روپیہ دے رہا ہے تو کروڑپتی کروڑ میں سے 10 روپیہ نکال رہا ہے، وہ یہ ہاتھ فقر کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ہاتھ غنا کی طرف جا رہا ہے۔ تو فقر کی طرف جو ہاتھ جا رہا ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ الید العلیٰ الید المعطیہ خیر من ید المانع، جو لینے والا ہاتھ ہے وہ غنا کی طرف جا رہا ہے اور دینے والا ہاتھ فقر کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے۔ چپ ہو گیا علماء، خاموش۔ یہ علم لدنی تھا، علم لدنی ہے۔ من علم بما عمل، جو شخص عمل کرے اس چیز پر جس کو جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہ جانے والا علم دیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب انہیں میں تھے، وہاں قاسم صاحب جو حجت الاسلام، وہاں گنگوئی زبردست فقہ کا مجموعہ معلوم جو ہمارے علماء ہوئے ہیں ان سے بڑھ کے بہت سی چیزوں میں تھے، اس یہاں وہاں تھانے میں جانتے ہیں۔ جب انہوں نے عمل کیا اس چیز پر جو جانا اللہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، ہے یہ کوشش، اللہ سے ڈرو تو اللہ تم کو سکھائے گا، ہے یہ کوشش، اللہ سے ڈرو تو اللہ سکھائے گا۔ یہ بھی ایک علم کا ایک دروازہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو علم سکھائے گا۔ کوشش میں نہیں سورہ بقرہ میں کہا جائے گا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو سکھائے گا۔ معلوم ہوا کہ علم کی تحصیل کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ معصیت سے علم بھاگتا ہے، معصیت اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان کو اپنی عطیات سے نہیں نوازتا اور آپ یہ فرماتے ہیں۔ اور دوسروں ملتا ہے اس کو حقیقت ان کو حقیقت نہ سمجھے لیکن اپنے کو سمجھے کہ ہم عافیت میں ہیں۔ یہ بھی دیکھیے شاید کہا کہ وہ آدمی جو ہے اس کو دلیل نہ سمجھنا ہے، بد دعا ان کے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے حال کو ٹھیک کرے۔ عالم باللہ حضرت معروف کرفی کے فعل کا اتباع کر، جو صحابہ معروف یعنی نیکی تھے، معروف ہے کلمہ بتا رہے، معروف کرفی کو کہتے تھے، اور معروف کی جو کہتے ہیں نیکی کو، تو وہ شخص مجسم کہتے ہیں نیکی تھی، انہوں ان کا نام کیا رکھ دیا؟ معروف۔ معروف میں نہیں نہ کیا نام تھا؟ نیکی۔ فرماتے ہیں قصہ یہ ہے، ایک بار حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ اپنے یاروں کے ساتھ گزرے پر گزرے۔ میں صحیح کہتا ہوں کہ اس مضمون کو میں نے سنایا نہیں چاہتا، ہمیں بہت بڑے بڑے علماء رہتے تھے، میں نے سمجھا ماری میں سمجھا سکوں نہیں، لیکن کچھ تو سمجھ آ گیا نا، میں ہمت سے ڈر گیا، میں ان مضامین کو سمجھنا اپنی سمجھانا رہا۔ اب اس کی مثال دیکھیے، کس طرح یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرفی اپنے یاروں کے ساتھ گجرے پر گزر رہے تھے،
معروف کر کے اپنے یاروں مریدوں کے ساتھ دجلہ پر جو ان کے یاروں نے دجلہ پر ایک جلسہ دیکھا، ایک جو کہ اہل لاہو غریب و نشاط ہے، ایک کشتی دیکھا ہے جس میں صرف ناچ گانا، شراب نوشی، شراب خوری نہیں ہو رہا تھا سب۔ ان کی کشتی جا رہی تھی مریدین کو لے کر کے، وہ کشتی جا رہی تھی فسا کو خود جار کو لے کر کے، دونوں ساتھ جا رہے تھے۔ بہت عمدہ واقعہ، بہت جو سنتا ہے بس اللہ تعالیٰ۔ سب نے عرض کیا اے استاد، ان کے لیے دعا بد دعا کی۔ معروف کرفی سے ان کے مریدین نے کہا کہ یہ بدماش لوگ ہیں، شرابی کبابی ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں کشتی پر ہم لوگوں کے سامنے۔ حضرت ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ مریدین نے کہا آپ نے دونوں اٹھا کر عرض کیا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اے اللہ، تو نے جیسے ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ۔ یہ دعا کی، جیسے دنیا میں خوش رکھا، یہ تو دعا ہو رہی ہے۔ اب فرم مریدین بولے، یاروں نے عرض کیا، مریدین نے عرض کیا کہ اے استاد، ہم نے تو بددعا کو کہا تھا اور آپ نے ان کے لیے دعا کری کہ آخرت میں خوش رکھنا منظور ہے۔ آخرت میں خوش کر دعائی تو ہوئی خوش ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ ہم نے بددعا کر دیا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ ہم نے جو دعا کیا ہے کہ آخرت میں خوش رکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیجیے۔ تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ کچھ لوگ اگر جنت میں چلے جائیں تو کیا؟ اپنے مریدین سے کہتے ہیں یہ تعلیم، مرید وہ چاہتے تھے خود اس کو گالی دیا، برا بھلا کیا جائے، یہ تعلیم ہے۔ شیخ نے کہا یہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرو، خیر کا ارادہ کرو۔ فرمایا کہ اگر میں نے دعا کیا کہ اللہ خوش رکھ، جس میں تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ خوش رکھیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تمہارا کیا بگڑے گا؟ اسی وقت جلسے کے لوگ خوشی میں آئے، یہ ابھی بات ہو رہی تھی، خوشی آ گئی، آئے اور مرد ایک طرف اترے، عورتیں ایک طرف اتری، توبہ کر لیا سب نے، سب عورت من نے توبہ کر لیا۔ اسے پردہ میں شروع کر دیا، اسی کشتی ہی سے پردہ شروع کر دیا، ہدایت آ گئی، پردہ شروع کر دیا۔ اجنبی ہے، اجنبی، محرم غیر محرم کا فرق سمجھ آ گیا۔ خوشی پر عورتیں ایک طرف، دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے سب۔ اور ان میں حضرت معروف کرفی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد تھے، وہی شرابی کبابی لوگ بہت قابل نسبت ہو گئے۔ یہ اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے کسی کو کمتر نہ سمجھو، بھلائی کے ساتھ دعا کرو، نیکی کی دعا کرو، اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا۔ بس جب گنہگار اب فکر ہے، بس جب گنہگاروں کو نظر پڑے، یہ سمجھ کہ علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان میں تو ہی نہ پھنس جاؤ۔ سمجھو کہ اللہ کیا ہے لکھا یہ کر رہا ہے، اب اللہ کو جو منظور ہوگا کرے گا، تم اس کا کوئی فیصلہ نہ کرو۔ طریقے بات نہیں ہے، ایسے امتحان میں نہ پھنس جائے، اس کی طرف تو بھی دور ڈال دیا جائے۔ اگر تم اس کو ذریعہ سمجھو گے، ہو سکتا ہے تم کو بھی ہدایت سے اللہ دور پھینک دے گا۔ اس وجہ سے گنہگاروں کو دیکھ کر کے رحم کرو۔ ارحموا علی اہل البلایا فیکم، تمہارے اندر اہل عافیت بھی ہے، اہل بلائے میں ہے۔ ارحموا اہل حدیث ہے، ارحموا اہل البلایا، اہل بلائے پر رحم کرو۔ اہل عافیت میں کیا ہوتا ہے؟ اہل عافیت نہیں، اہل عافیت میں تو عافیت میں ہے ہی۔ ہم سب امتی ہیں، اس لیے اہل عافیت بھی ہیں، اہل بلا بھی ہیں، بس اہل بلا پر اہل عافیت کو رحم کرنا چاہیے۔
تعلیم ہوئی نہیں. اس حدیث کو لے کر بڑے بڑے علماء کو حضرت لکھ کے بھیجتے تھے ماشاء اللہ. اور اس سوال میں نہیں لکھ رہا ہوں. بس جب گنہگاروں پر نظر پڑے بس جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم عدلی اور مشیت قطعی ان پر یہ حکم ہو چکا ہے یہ لوگ کریں گے ایسا. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ تو بھی ایسے انتہا میں نہ پھنس جائے. بچو ان کی طرح تو بھی زور نہ ڈالی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ایسے رضائی سے بھی محفوظ رکھے. ایک واقعہ بہت ماشاء اللہ سے بیان فرماتے بہت. ایک عابد تھا بوسا میں ہے, بوسا پڑھی تھی, بوسا بہت بڑا قصہ ہے. ایک عابد تھا عبادت میں رہتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اس کے یہاں. پھر ایک عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایک اور آدمی جو گنہگار تھا بدین تھا وہ بھی ساتھ ہو دیا. وہ آدمی بہت خفا ہو گیا ہے, بہت خفا ہو گیا. میں ولی یہ نبی ہمارا ان کا جو یہ گنہگار بدباتی کہاں جا گیا ہے. بہت غصہ سب طرف پر لکھی ہوئے بہت. اور اسے اتنا خفا ہوا انہوں نے کہا اے اللہ اس کا ہمارے ساتھ نہ ہونے پائے. آبی نے کہا آبی بہت لوگ نے کہا بھائی کیوں اتنا برا کرتے تھے. مہاراج آتا ہے حضرت نے کتنی بڑھو ڈبل کیا ماشاء اللہ سے اپنے مذاق میں بہت آتا ہے کہ اسی وقت عیسیٰ سے کہا کہ اللہ یہ بات ہے یہ آیا ہے جو ہمارا اس کا ساتھ آخر میں نہ ہونے پائے. جو گنہگار آیا تھا تو آبی نے کہا ہمارا اس کا ساتھ جنت میں نہ ہونے پائے. عیسیٰ کو وہی آ گئی. کہا اللہ کی دعا قبول ہو گئی. اللہ کی بات دوسری دعا کہ ہمارا اس کا ساتھ نہ ہونے پائے جنت میں, دعا قبول ہو گئی. کس طرح قبول ہوئی کہ عابد جہنم میں بھیجا جائے گا اور یہ دوزخ میں بھیجا جائے گا اور یہ جنت میں بھیجا جائے گا. یہ الٹا ہو گیا ہے لکھا ہوا ہے مجھے سامنے. بڑے شان سے برابر بادشاہ اتنے اچھا سے برابر شیخ ابن حسن کا ارشاد کہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کر کہ نہیں فاصل پالی ہو. ایمان والوں کی تعظیم پر اگرچہ وہ عاصی و گنہگاری کو کرو اور ان کو نیک بات بتلا رہی یہ ہے ان کو ذلیل نہ سمجھو, ان کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہو, نیک باتیں بتاتے رہو. یہ بھی نہیں ہدایت فاصل. اور ان کو نیک بات بتلایا کر اور بری بات سے منع کر یہ کام ہے خدا کا. ہمارا طریق یہی نہیں بزرگوں کا. کتنی برا کوئی آدمی ان کو ذلیل نہ سمجھو, نیک باتوں کو بتلاؤ, بری باتوں سے لو. تمہارا یہ کام ہے, اس کا وہ کام ہے جو تمہارا یہ کام ہے. ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت میں تو چھوڑو. اگر اس گنہگار سے ملنا چھوڑو یہ نہیں کہ وہ ذلیل ہے مگر اس لیے شاید میرے چھوڑنے کو ایسے اس کی اصلاح ہو جائے اس لیے کرو. درکار ہے یہ بھائی ہے میرے چھوڑنے کو شاید اس کی اس لیے سے نہ اپنی بڑائی جتلانے کو اپنی بڑائی کی پاسی کو چھوڑ دیا اس کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ سوچو کہ شاید ہمارے ان کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر اثر آئے, شرم آئے, جو ایسی ہے طریق پر دین پر لگ جائے. بات ہے میں نے لکھ دیا سبحان اللہ کیا یہ خوب فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر جائے تو زمین آسمان کے درمیان تمام فضا کو نور سے بھر دے. عاصی گنہگار ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے,
ایمان کی ایسی روشنی ہے کہ معصیت کا کچھ اثر نہیں ہونے دے گا. ایمان جیسے بہت بار نور آدمی اوپر چلا جاتا ہے. مومن عاصی گنہگار مومن ہے لیکن ایمان اس کے دل میں ہے. ایمان کا نور اگر زمین پہ ظاہر ہو جائے تو تمام دنیا منور ہو جائے. یہ دیکھا شیخ لکھ رہا ہے اور یہ بھی شیخ کا قول ہے کہ اگر مومن عاصی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام خدا کو نور سے بھر دے. تو مومن موتی کا کیا حال ہوگا جب گنہگار مومن کا یہ حال ہے. جو موتی اور فرماندار ہے اس کے نور کا کیا پوچھتے ہیں. یہ نور چاہے ہم کو نہ دکھائی پڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص بھی نورانی ہے, اس کا دل بھی نورانی ہے, اس کا ایمان بھی مکمل ہے. اگر مومن عاصی ہے زمین و آسمان ہے تو مومن موتی کے کیا کرتے سمجھتے ہو. اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہو, اہل ایمان اگرچہ اللہ سے غافل ہو, ان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ قول بات ہے تم ماحول رسول کتاب بلدی. ہم نے ان غلاموں کو, بدینوں کو اور ظالموں کو بھی ہم نے اپنے وراثت میں لے لیا ہے. کوئی باپ ہے ان کے چار بیٹے ان افراد کے وراثت میں نہیں رہتا, وہ بھی وارث ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے یہ وارث ہے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے تو نہیں گنہگار ہو, وہ بھی ہمارا وارث ہے. اس وجہ سے ہماری ملکیت سے اس کو بھی سمجھے گا. ماں کھانے چل کہتے ہیں تم ماحول اپنا کتاب فینا ایرا قوری بھیج دینا. پھر باری کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے برگزر کیا ہے اپنے بچوں میں سے. تو بات ہو گئے اپنی جان پر, تو بات ہو میں سے اپنی جان پر ظلم نہیں کرتے. یہ ہے وارث کو بھی, اور بعض بیچ کی چال چلتے ہیں اندر مقتصد ہے, اور بعض نیکیوں میں بڑھے ہوئے چلے جاتے ہیں. نیکی میں بڑھے اس سابقوں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم سابقوں کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, ہم تو اس گلی میں آئے نہیں. عائشہ کہتی ہم لوگ کوئی کیا کر سکتا ہے. مختصری رہنے والی بات ہے لیکن آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بڑھایا ہے. اللہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان کو ایمان سے پسند کیا گیا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. اگرچہ ظالم ہے, اگرچہ گناہ سے ظالم ہے, پر پاک ہے وسیع رحمت والا. اب اس سے بات کرتے ہیں پاک ہے وسیع رحمت والا, بڑی محنت والا ہے, بڑا احسان والا. وہ ذات پاک بڑے رحمت والا ہے کہ ظالموں کو بھی اپنے وراثت میں رکھا ہے, ظالموں کو بھی اپنا فضل فرماتا ہے, باقیوں کو ظالموں کو بھی وہ نور سے نوازتا ہے. اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور مظہر رحمت و مغفرت شفاعت اس حدیث کو سمجھ کر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات کا کی جس کے قبل میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپائش کر کے دوسری کم پیدا کرتا تھا کہ گناہ کریں تاکہ اللہ کی غفوریت ظاہر ہو, غفاریت. پھر وہ استغفار کرتے اللہ ان کو بخشتا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شفاعت آنے کبائر کے لیے شفاعتی ہے اہل کبائر میں امتی. بات ہم لوگ جمع ہوئے جس کام کے لیے اس کے لیے مدد مفید ہے کہ ہم اسی میں جاتے ہیں. اللہ ہم تم کے مغفرت فرمائے. ہم لوگ جمع ہیں, سب کو سفر میں کوئی مشقت بھی ہوتی ہے. اللہ کے لیے مشقت وقت کے تفریح بھاری کرنا ہے معمولی بات ہے. اللہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی اہل کبائر امت کے اہل کبائر کے لیے میری شفاعت. ان حدیثوں میں فرماتے حضرت تھانی ان حدیثوں میں وسعت رحمت اور حکمت وقوع معاشی کا بیان کرنا موجود ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے. کوئی یہ نہ سمجھتا ہے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں, نہیں, یہ بات نہیں.
بلکہ وسعت رحمت کو دکھانا مقصود ہے. ختم ہوا کلام اور بہت سے ایسے گناہگار ہیں کہ ان کی کثرت گناہ اور لفظ موجب رحمت پروردگار ہو جاتی ہے. فضل ان پر رحم کرنا. کوئی گناہگار ہو تو اس کو ذلت سے نہیں حاصل کرے، رحمت سے نہیں حاصل کرے، اس کے لیے دعا کرنا، اس کو اچھی راہ دکھا، بجائے کو دلیل سمجھنے کے اچھی راہ دکھا، اس کے ایمان کی عزت کر. ایمان تو ہے اس کے ایمان کی. میں ابھی روایت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی آیا، آرابی ہے، دیہاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے. انہیں عربی کے یا رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ ہے بیٹھ جائیں گے. فرمایا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ بتا کہ آج ایسا نہیں ہے. ویسا مومنین کی قدر. حضور نے فرمایا اے کام تیری حکومت اپنی جگہ پر ہے مگر مومن کی قدر تجھ سے زیادہ ہے. حدیث موجود ہے. بس ان پر رحم کر، ان کے ایمان کی عزت سمجھ. اگرچہ وہ غلامی کرتا ہو، غلام کبھی ہو، لیکن ہر مومن جیسے کوئی نہیں گندا لڑکا ماں اٹھا لیتی کہ نہیں، کیوں اس کا لڑکا ہے جو نہیں گندگی میں ہو، پھنسا ہوا ہو، یہ ماں کو بول دیتی ہے میرا بیٹا ہے. اللہ کی رحمت کہیں زیادہ ماں باپ سے زیادہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے. اس برابر میں دوسرے مضمون میں نے سنایا، کئی دفعہ وہاں سنانا چاہ نہیں سنایا تھا، آج آپ کو بھی سنایا، آپ کی طرف کو دیکھتے ہوئے سنایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان مضامین کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور اپنے حال کو بنانے کی توفیق دے. ہم گناہگاروں کو ضعیف نہ سمجھیں، گناہگار ان کو ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ سمجھائیے میرا یہ حال اچھا نہیں ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بات کتنے لوگ آئے بھی، کتنے جماعت میں جاتے ہیں، کیسے بھی لوگ آتے ہیں، کتنے کیسے ہو جاتے ہیں، تجربات سب معلوم ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کہ خیرائی اس میں ہے، ان کو راستے بنایا جائے، محبت سے لایا جائے، نرمی سے لایا جائے، لطف کرم اچھی طرح سمجھایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کام کے کرنے کی بھی توفیق. دعوت اللہ و تبلیغ بہت زبردست ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت بڑا کتب ہے. شریعت کا ایک کتب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. امام غزالی کہتے ہیں افسوس کہ اس کا ڈر تھا وہ ہو گیا، اس کی طرف توجہ نہیں. امام غزالی اپنے زمانے کا آدمی ہے. اس طرح ہم کو اب ضروری نہیں کہ ہم بھی وہی کریں. اللہ تعالیٰ دعا ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے تمام شعبوں پر ہمارا عمل ہو. ان میں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تبلیغ و دعوت کا کام بھی ہے جس طرح کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی ہے بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ بزرگوں کے اخلاق سے ہمارے دلوں کو مزین فرما دے، آراستہ فرما دے. تواضع ہو، انکسار ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی تنقید نہ ہو، بلکہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کا ادب کیا جائے، اس کی رعایت کی جائے، نرمی سے ان کو سمجھایا جائے تاکہ وہ راہ راست آ کر کے اعمال صالحہ کو پابند ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی اس کو میرے نار والا ہی مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اول حصہ کا رحمت، درمیان میں مغفرت اور تیسرا کا ایک جہنم سے نجات. اس میں سے دعا بھی حضور نے ایسی سکھائی. اللہ انک عفو، حضرت عائشہ کو سکھا رہے ہیں اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ معاف کیجیے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے.
حضرت عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ تم کو کیا ضرورت ہے، ان کو بھی کہا کہ تم کو بھی یہ دعا کرنی ہے، کہا ہماری بیوی کیوں نہ ہو، اپنے لڑکے کو نہیں چھوڑا، اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، جو سب کو کرنا وہی تم کو کرنا ہے عائشہ، اب فاطمہ سب کو وہی کرنا ہے جو سب کو کرنا ہے ان کے اس بنا پر جو دل بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دل لا دے، ہمارے بچوں کو بھی دل لا دے، متقیوں پر لا دے، آنکھ بند ہوتی اس کا نفع دکھائی پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو دینداری، تقویٰ، طہارت، توکل، تواضع، یہ جو صفات حسنہ ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا معاملہ کرے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، محمد سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔